بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. یہ احکام جو اس آیت میں یہ زیادہ تر ان کی تفصیلات فقہی کتابوں میں ملیں گی. میں صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. تفصیلات ہیں ان کی، حج کے احکام ہیں. پھر اگر تم لوگ راستے میں گھر جاؤ تو جیسی قربانی میسر آئے کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے اپنا سر نہ منڈواؤ. احرام باندھا ہوا تھا، عرفات میں جانا تھا، کوئی ایسا پرابلم ہوا، حکومت نے گرفتار کر لیا، کوئی ایسا مسئلہ ہو عرفات نہیں جا سکتا، اب کیا کرے؟ جیسی قربانی میسر ہو ویسی کر دو، لیکن قربانی سے پہلے سر کو نہیں منڈواؤ. رسول اللہ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، آگے جا کر مثلا وہ قربانی کرنی تھی، لیکن جب انہوں نے نہیں جانے دیا تو فرمایا یہیں پہ اپنی قربانیاں کر لو، اور یہیں پر اس کے بعد قربانی کرنے کے بعد سر کو منڈوا لو. اس وقت تک اپنے سر کو نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے. لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ روزوں سے جو 3 ہوتے ہیں، یا صدقے سے جو 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا قربانی سے فدیہ دے دے. ایک اور قربانی کرے گا کہ جو مثلا سر کو پہلے منڈوانے پہ مجبور ہو جائے، کوئی ایسی تکلیف ہو سر میں کہ وقت سے پہلے اس کو منڈوانا پڑے، بعض بیماریوں کی وجہ سے، بعض تکالیف کی وجہ سے، پھر اس کو ایک قربانی اور جسے ہم کفارہ کہتے ہیں وہ دینی پڑے گی. یہ ساری تفصیلات فقہی کتابوں کی ہیں. بس جب تمہیں امن مل جائے، یعنی نارمل حالات ہو جائیں، تو پھر جو بھی حج کے ساتھ عمرے سے بھی فائدہ اٹھائے، جسے ہم حج تمتع کہتے ہیں، پہلے عمرہ تمتع پھر حج تمتع، یعنی ایک ہی سفر میں دونوں فائدے ہو گئے. جو حج کے زمانے تک عمرے سے بہرہ مند ہو وہ حسب مقدور قربانی دے، یعنی جیسا کہ ہے حج میں جو لکھا ہوا ہے، جو قربانی دینی ہوتی ہے وہ دے. اور جسے قربانی میسر نہ آئے تو وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 اپنے وطن واپسی پہ رکھے. یہ پورے 10 روزے ہیں کہ ابھی عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، چونکہ قربانی کا پہلے سے وہ پیسے وغیرہ لے لیتے ہیں یا کرنی پڑتی ہے. اگر کوئی ایسا مسئلہ میں جس کو قربانی نہیں تو پھر اس کا حکم یہ ہے 3 روزے حج کے دنوں کے وہی جب وہاں پر ہے وہاں پہ رکھے، اور اس کے بعد 7 روزے واپس آ کے رکھے. یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے اہل و عیال مسجد الحرام کے نزدیک نہ رہتے ہو. حج تمتع کن کے لیے؟ جو دور سے آتے ہیں. مکہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کے لیے حج تمتع نہیں ہے. حج افراد ایک ہوتا ہے، حج قران ہوتا ہے، کہ ان کے احکامات فقہی کتابوں میں معلوم ہیں. اور واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. فاعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ شدید عقاب کرنے والا. اب یہاں پر یہ اس تقوی سے کیا چیز مراد ہے اور اس شدید عقاب سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے مراد ہے حج کو ہلکا نہیں سمجھو، حج کو ہلکا نہیں سمجھو. بعض لوگ میں نے دیکھے کھاتے پیتے ہو، حج پہ کیوں نہیں جا رہے؟ مالدار ہے، کہتا ہے ابھی بچوں کی ذمہ داری ادا کرنی. ذمہ داری کیا ادا کرنی ہے؟ 5 سال کا بچہ جب شادی ہوگی تب جاؤں. بچوں کے لیے جمع کر رہے، بچیوں کے لیے جمع کر رہے. گرمیوں میں انگلینڈ پہنچا ہوتا ہے سیر و تفریح کے لیے، جب اللہ کے واجب حکم کا وقت آیا کہتا ہے ابھی بچوں کی ذمہ داریاں ادا کرنی. انگلینڈ کون سے بچے کی ذمہ داری ادا کرنے کی؟ وہ ذمہ داری ہے سیر کرنا، انجوائے کرنا لائف میں. مستطیع پر حج، آپ کو پتہ ہے حج کی آیت کیا کہتی ہے؟ اللہ کی طرف سے جو استطاعت رکھتا ہے اس پہ حج واجب ہے. جس نے کفر کیا اللہ بھی بے نیاز، اللہ کو بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے، جاؤ نکلو. رسول پاک نے فرمایا جو استطاعت رکھتا نہیں کرتا، وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے مجھے نہیں پتا، مسلمان نہیں مرے گا. حج چھوڑنے والا، ٹھیک ہے، اس کا جی چاہے تو یہودی ہو کے مرے، جی چاہے تو عیسائی ہو کے مرے، یعنی دین اسلام میں نہیں مرے گا. اتنی خطرناک ہے. یہ یہاں سے نکلو، واتقوا اللہ، بچو یعنی حج کرو، حج کے لیے اہتمام کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، نہیں کرو کہ حج پر نہیں جاؤ گے اللہ شدید عقاب کرے گا. الحج اشہر معلومات، حج مقررہ مہینے، ماہ شوال، ماہ ذی القعدہ اور ذی الحجہ، ٹھیک ہے. ان میں اگر کوئی جائے تو پہلے سے عمرہ کر کے حج کر سکتا ہے. ان کو حج کے مہینے ان کو کہا جاتا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مقرر مہینے. فمن فرد فیہن الحج، تو پس جو ان میں حج بجا لانے کو فرض کر لے اپنے اوپر، یعنی وہ حج پہ جا رہا ہے
تو حج میں کیا ہے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو پھر حج کے درمیان نہ میاں بیوی کا وہ جو ہم بستری والا تعلق ہے نہ وہ ہوگا. یہ حالت احرام کے احکام ہے. دیکھیے قرآن میں کلی باتیں کی گئی ہیں، جب تک سنت رسول حدیث نہ ساتھ ہو یہ احکام واضح نہیں ہوتے. کلی باتیں تفصیلات کے لیے ضروری ہے کہ سنت رسول کی طرف رجوع کیا جائے. اور مکتب اہل بیت میں سنت رسول بواسطہ اہل بیت اطہار لیا جاتا ہے. ہمارے شیعہ مذہب ہے اس کا یہ قاعدہ اور قانون ہے. تو اس میں جو حج فرض کر لے اس دوران نہ تو ہم بستری ہو نہ فسوق. فسوق کا جو بیان کیا گیا حج کے معاملے میں خاص طور پر جھوٹ ویسے بھی حرام ہے لیکن حالت احرام میں شدت ہے اس کی حرمت. ولا جدال فی الحج. جدال کیا ہوتا ہے؟ بحث کرنا قسمیں کھانا. قسم سے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ کہے قسم سے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. بحث مباحثہ نہیں کرنا، جدال اسے کہتے ہیں. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. اور تم جو بھی کار خیر کرو گے اللہ اسے جان لے گا. وتزودوا. اور سفر حج کے لیے زاد راہ فراہم کرو. تو جب حج قریب آتا ہے تو شاپنگ شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ بڑے اہتمام سے اچھی بھلی لوگ جو ہے وہ پھر بازار گیا تو پھر حج میں پتہ نہیں جو حج میں نہیں بھی چاہیے ہوتا وہ بھی حج کے کھاتے میں شاپنگ کر لیتے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وتزودوا. زاد راہ فراہم کرو. لیکن یاد رکھو سفر حج کے لیے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ فإن خیر الزاد التقوی. یہ نہ ساتھ لے جانا بھول جانا. حج پہ جا رہے ہو شاپنگ ساری برانڈڈ احرام اور اب سب کچھ برانڈز پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. سب کچھ بہترین مہنگا احرام کون سا؟ سب سے مہنگا احرام، سب سے مہنگی چپل، سب سے مہنگا بیلٹ جو باندھنی ہے پیسے رکھنے کے لیے، سب سے مہنگی حج. تقوی ہے کوئی. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. بہترین زاد راہ سفر حج کے لیے کیا ہے؟ تقوی ہے. واتقون یا اولی الالباب. اے صاحبان عقل مجھ سے ڈرو. میرا تو میں کہہ رہا ہوں بچنے کا تو اس کو یہ تقوی اختیار کر لو.